مجھے بچا لو اللہ جی، یہ اتنی رات کو کہاں سے ٹپک پڑے۔ یزدان فاروقی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر عالیہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سب گھر والے قریبی عزیز کی میت میں گئے ہوئے تھے۔ عالیہ گھر میں اکیلی تھی، اس لیے انہوں نے اس کے منکوح کو بھیج دیا۔ عالیہ اکیلی ہی یہ رات انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، بال کھولے سیلفیاں لے رہی تھی۔ اپنے بد مزاج منکوح کو دیکھ کر جلدی سے کپڑے بدلنے کے لیے سوٹ نکال کر پلٹی تو یزدان فاروقی سے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیں، میں کپڑے بدل لوں۔ پہلے مجھے تو دکھاؤ اس ساڑی میں کیسی لگ رہی ہو، وہ زمائنی انداز میں بولا۔ اس کی بات پر عالیہ کا دل خوف سے دھڑکا۔ کیا ہوا ہے ماما؟ وہ ڈرائنگ ہال میں آتی بولی تھی۔ کیا ہونا ہے بیٹا؟ کچھ بھی نہیں، بس تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ اب تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ یہ سنتے ہی وہ حیرت اور صدمے سے چیخ پڑی۔ نہیں نہیں دادا جی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری پڑھائی ابھی… وہ کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ دادا جی نے اسے ٹوک دیا۔ ہاں پڑھائی کا بہانہ داغو اب۔ دادا جی کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ ان کے پاس ہی زرمینہ بیگم بیٹھی تھی، جو ان کے کہنے پر مسکرانے لگی، جبکہ ساتھ بیٹھی فرخندہ بیگم نے بھی اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اپنی نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ اور کہے بنا ہی وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے غصے سے اپنا تکیہ اٹھایا اور زور سے دیوار پر دے مارا۔ شکل دیکھی ہے اس کی، کتنا کھڑوس ہے۔ کبھی ہنس کر بات ہی نہیں کی اس نے مجھ سے، اور میری شادی کروائیں گے اس سے، کبھی نہیں۔ وہ تکیے کو ہی اپنا منگیتر سمجھ کر اس پر غصہ اتار رہی تھی۔ اس کی حال ہی میں تعلیم مکمل ہوئی تھی اور وہ ابراڈ جا کر مزید پڑھنے کا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس کا نکاح تو تب ہی ہو گیا تھا جب وہ کالج کے پہلے سال میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بڑوں کا ہے اور اسے بدلنا ناممکن ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے نکاح قبول کر لیا تھا، مگر اب رخصتی کی بات سن کر اس کا دل دہل گیا تھا۔ اچانک اس کا موبائل فون بج اٹھا، جس کی سکرین پر ایک انجانا نمبر تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کال اٹھائی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سامنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں گیٹ مت کھولنا، گیٹ بالکل مت کھولنا، میں آ رہی ہوں، میں خود آ رہی ہوں۔ وہ چیخ اٹھی۔ یقیناً موبائل کی دوسری جانب موجود شخص کو اس کی چیخیں صاف سنائی دی ہوں گی۔ اس نے پیروں میں چپل ڈالی اور کمرے سے باہر کی طرف دوڑی۔ گھر کے سب لوگ ہال میں بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ اس نے کسی کو خاطر میں نہ لایا اور سیدھی مین گیٹ کی طرف بھاگی۔ باہر نکل کر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا۔ میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ یہاں سائن کر دیں اور باقی پیسے دے دیں۔ ڈیلیوری بوائے نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے فوراً پیکٹ تھاما، سائن کیا اور موبائل سے QR کوڈ سکین کر کے پیمنٹ مکمل کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتا، اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ فوراً اپنے کمرے کی گیلری کی طرف بھاگی اور پارسل کو اندر پھینکا۔ ایک لمبی سرد آہ بھر کر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بچ گئی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری تو خیر نہیں تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے پسینہ پہنچنے لگی، مانو اس نے کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واپس کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ ماں کی آواز نے اسے روک دیا۔ کہاں گئی تھی بھاگتی ہوئی، اور باہر کون آیا تھا؟ وہ کچھ لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا بہانہ کرے۔ وہ مریم کا بھائی تھا، کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے شام کو گھر پر بلایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ماں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگی تو ماں نے دوبارہ پکارا، سنو، بابا کے سامنے زبان کم چلایا کرو، وہ بڑے ہیں اس گھر کے، اور جو بھی کرتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا رات کو خاموشی سے چلنا اور کہہ دینا کہ رخصتی کر دیں، بابا سے بحث مت کرنا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی اور منہ بسورتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے گیلری سے پارسل اٹھایا اور الماری میں چھپایا۔ اسے شاپنگ کا ایسا جنون تھا کہ وہ ہر ہفتے درجنوں چیزیں آرڈر کر لیتی۔ ماں کو اس کی یہ فضول خرچی بالکل پسند نہیں تھی، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کیا، شام کو آ رہی ہوں میں۔ میسج کر کے اس نے فون ایک طرف پھینکا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ماں نے آ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ اٹھو اٹھو بیٹا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے ماما؟ بیٹا تمہارے بابا کے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، ہم سب وہیں جا رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ خبر سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے نظریں الماری کی طرف گھمائی جہاں اس کا نیا پارسل چھپا تھا۔ ماما میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں شدید درد ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ وہ سر پکڑ کر ڈرامائی انداز میں بولی۔ اچھا، لیکن ہم سب جا رہے ہیں، تم گھر میں اکیلی کیسے رہو گی؟ اگر ہمیں رات وہیں رکنا پڑا تو؟ ماں نے فکر مندی سے کہا، جبکہ اسے اب بس تنہائی اور اس پارسل کو دیکھنے کی جلدی تھی۔ ماما یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس نے خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ زرمینہ بیگم نے اسے غصے اور حیرت کی ملی جلی نظروں سے دیکھا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ارے میرا مطلب ہے کہ تو اچھی بات ہے نا، آپ لوگ وہاں جا کر چچا کے گھر والوں کو سہارا دیں گی، ان کا دل بہل جائے گا۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو آپ کون سا پہلی بار زندگی میں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اس نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ماں نے باہر کی طرف دیکھا جہاں آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسم کا مزاج بگڑ رہا تھا۔ لیکن اس موسم میں دیکھو باہر کیسا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ماما کچھ نہیں ہوگا، میں رہ لوں گی، ایک رات کی تو بات ہے، آپ جائیں آرام سے، میری فکر مت کیجیے گا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا میں نے بنا کر رکھ دیا ہے، کھا لینا اور آرام کرنا، اوکے؟ زمینہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ ان کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آئی تھی اور سب کو رخصت کر دینے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ وہ خوشی سے ناچنے لگی۔ یہ اس کے لیے ایک سنہری موقع تھا، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس نے خوشی سے چیخ کر کہا، آج کا دن میں اکیلی ہوں، سکون سے اپنی پسند کا کام کر سکتی ہوں اور آرام سے تیار ہو سکتی ہوں۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی، الماری کھولی، وہی پارسل نکالا اور بیڈ پر پھیلا دیا۔ یہ ایک نہایت دیدہ زیب اسٹریپلیس بیک لیس ساڑی تھی جسے اس نے انسٹاگرام کی ایک ریل میں دیکھا تھا اور اسی وقت اسے پہننے کی خواہش تھی۔ وہ مسکرائی اور وہ ساڑی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں گئی۔ یزدان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر اس کی ماں کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے اسپیکر فون پر کال اٹھائی۔ ہیلو یزدان، کدھر ہو آپ؟ ماما میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ارے نہیں نہیں، تمہارے نانا اور ماموں والے سب ادھر ہی آ گئے ہیں، اب تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہی نانا کے گھر صبح ہی جاؤں گی۔ ہاں ایک بات اور، تم سیدھے گھر جاؤ، عالیہ گھر پر اکیلی ہے اور موسم بھی کافی خراب ہے۔ اس طرح کے موسم میں ایک جوان بچی کا گھر میں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یزدان نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا۔ اس کا دل تو نہیں تھا کہ وہ وہاں جائے، لیکن ماں کا حکم ٹالنا ممکن نہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، اس نے مختصراً کہا اور رابطہ منقطع کر کے اپنی گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ساڑی پہن لی تھی۔ گہرا لال رنگ اس کی گوری رنگت پر ایسا جچ رہا تھا جیسے سرخ گلاب کی پنکھڑی۔ ساڑی کی بناوٹ اور کڑھائی اتنی نفیس تھی کہ وہ خود بھی اپنی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اپنی کمر کی لچک اور ساڑی کے کٹ کو دیکھا۔ وہ واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے خود کو پرفیکٹ کہا اور موبائل اٹھا کر اپنی تصویریں بنانے لگی۔ تصویریں بناتے وقت وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ باہر آسمان پر کالے بادل تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھی موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی۔ بارش ہوگی تو خوبصورت کلپ بناؤں گی، وہ بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ کچن میں آئی اور کھانا کھا کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اب اس میں اٹھ کر کمرے تک جانے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ اچانک گھر کے بیرونی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ڈرائنگ ہال کے کھلے دروازے سے باہر دیکھا، مگر اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، برتن سمیٹے اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ برتن رکھ کر جیسے ہی وہ کچن کے دروازے کے قریب آئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہوئے۔ یزدان ڈرائنگ ہال میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ لاپرواہی سے اپنے کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی عالیہ کے ہاتھ میں موبائل تھا جو اچانک بج اٹھا۔ وعلیکم السلام، جی ماما۔ اس نے اپنی آواز کم رکھنے کی کوشش کی۔ کچن کے کونے میں چھپی وہ کانپ رہی تھی۔ اسپیکر پر اس کی ماں کی آواز آئی۔ تمہاری پھوپھو نے یزدان کو وہیں بھیج دیا ہے کیونکہ ہمیں رات یہاں رکنا پڑ رہا ہے۔ تم گھر پر اکیلی ہو اس لیے اسے کچھ بنا کر کھلا دینا اور تم بھی کھا لینا، اپنا خیال رکھنا۔ کال کٹ گئی۔ وہ حیرت اور خوف کے عالم میں موبائل کو تکتی رہ گئی۔ یزدان نے آواز دی، تم کچن میں ہو؟ اور کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اپنی ساڑی میں خود کو بری طرح پھنسی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی یزدان کچن کے دروازے پر آیا، اس نے فوراً اپنے پلو کو اپنے گرد لپیٹا اور دھکا دے کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یزدان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو نہیں مگر اس کی کمر اور ہاتھوں کا کچھ حصہ واضح تھا۔ عالیہ نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا، تو کون ہے یہ؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس طرح کا لباس نہیں پہنتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی تاکہ ساڑی تبدیل کر سکے۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ یزدان دروازے پر سینے پر ہاتھ باندھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ سر جھکا کر انتہائی شرمندگی کے عالم میں بولی اور تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزری، یزدان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلی جانا، کر لینا چینج، لیکن اس سے پہلے مجھے تو تمہیں اچھے سے دیکھنے دو۔ یزدان کی بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پلکیں جھپکائے بغیر وہ اسے تکتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور واش روم کی طرف بھاگنا چاہا، مگر یزدان نے برق رفتاری سے اسے کمر سے تھام لیا اور اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر اس کے سینے سے ٹکرانے لگی تھیں۔ وہ یزدان کے سینے کی تپش اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے وجود میں محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے یزدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ دیکھیں یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، مجھے چھوڑیں، وہ بوکھلاہٹ اور شرمندگی میں اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبا کر بولی۔ یزدان اسے لے کر بیڈ کے قریب آیا اور بڑی نرمی سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ اس نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور غور سے اس کے شرمائے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اتنی بری بھی نہیں ہو تم، ماما صحیح کہتی ہیں، اب مجھے رخصتی لے ہی لینی چاہیے۔ اس نے ایک معنی خیز نظر اس کے گلابی لبوں پر ڈالی۔ وہ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی اور شرم سے اپنا رخ موڑ لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ واپس لیٹ گئی۔ اس کی ساڑی بیک لیس تھی، وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی حالت دیکھ کر یزدان کو ایک عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم چہرہ پھیر سکتی ہو، اس نے شرارت سے کہا۔ عالیہ نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا یہ روپ، یہ وہ انسان تو نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ اکھڑا اکھڑا، خاموش اور مغرور سمجھتی تھی۔ اس نے آج تک اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج اس کی مسکراہٹ نے اس کے وجود میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ یزدان کا ایک قہقہا کمرے میں گونجا۔ وہ بوکھلا کر اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ پیچھے سے یزدان کی ہنسی کی آواز اسے مسلسل اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بدتمیز، وہ واش روم میں داخل ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کے رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ وہ فوراً فریش ہوئی اور ساڑی اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ جب وہ سر جھکائے واپس کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ یزدان ویسے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جیسے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، اس نے اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کہا۔ عالیہ کو دوبارہ حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کا وہ ہنستا مسکراتا شخص اچانک اتنا سنجیدہ اور ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ وہ دبے قدموں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے رانوں پر بٹھا لیا۔ ماما نے مجھے بتایا ہے کہ تم پڑھنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہو، اسی لیے تم نے کل نانا کے سامنے انکار کیا تھا کہ تم فی الحال رخصتی کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس نے عالیہ کے چہرے سے بکھری لٹیں پیچھے کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ میں تم سے سوال نہیں کر رہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں عالیہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ماما گھر واپس آئیں گی تو رشتے کی بات دوبارہ ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ تم اس رشتے سے بالکل انکار نہیں کرو گی اور نہ ہی رخصتی سے منع کرو گی۔ بس خاموشی سے کہہ دینا کہ ہاں آپ لوگ رخصتی کروا دیں، اس نے صفاقیت اور سختی سے کہا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوا۔ عالیہ اس کے لہجے کی دھمکی کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک فرمانبردار بچی کی طرح بس سر ہلا رہی تھی۔ ویری گڈ، اس نے کہہ کر اس کا سر اپنے سینے کے قریب کیا اور اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ پھر اچانک وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتا ہوں، باہر آ جاؤ۔ وہ اس کے چہرے پر ایک آخری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے وہیں لیٹی رہی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کتنا بدتمیز ہے یہ، وہ غصے اور جذبات کی ملی جلی کیفیت میں بڑبڑائی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو لبوں کی لپسٹک مدھم ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اسے کچھ اور آوازیں سنائی دیں۔ اس کے کزن مصطفیٰ احمد اور فاریہ وہاں موجود تھے۔ عالیہ نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ فاریہ، تم کب آئیں؟ بس ابھی آئی ہوں، ماما نے بتایا کہ تم گھر میں اکیلی ہو تو میں نے سوچا یزدان کے ساتھ آ کر تمہارے پاس رک جاؤں۔ فاریہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ یزدان، تم یہاں پاکستان کب آئے؟ یزدان نے سرد مہری سے کہا۔ عالیہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور فاریہ سے رخ موڑ لیا۔ میں جب بھی آیا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھو، وہ غصے سے کہہ کر اٹھا اور اپنا کوٹ اتار کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ہم لوگ رہیں گے، فاریہ نے فوراً کہا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں عالیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہوں؟ یزدان کی اس بات پر فاریہ نے لب کاٹ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عالیہ کے ساتھ ہی سو جاؤں گی، فاریہ نے کہا۔ عالیہ سوچ رہی تھی کہ کوئی انسان اتنا کھڑوس کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو صرف ایک نارمل سا سوال کیا تھا۔ عالیہ نے فاریہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دیگر کزنس کو بتایا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم سب لوگ بتاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ ہاں ظاہر ہے یار، ابھی آئے ہیں اور نانا نے بتایا کہ تمہاری رخصتی ہونے والی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ابھی سے تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے جائیں، عالیہ کے کزن مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا خیال ہے لوڈو کا مقابلہ ہو جائے؟ عالیہ کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بالکل، تم لوگ کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہو۔ ایک کام کرتے ہیں،
ہم سب دادا جی کے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر لوڈو کھیلیں گے اور ساتھ میں کچھ کھانے کا آرڈر کر لیتے ہیں۔ موسم کتنا سہانا ہے، بارش کی رمجھم اور لوڈو کا مقابلہ، کیا مزہ آئے گا۔ عالیہ نے چہک کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ نانا جی کے کمرے میں جا رہے ہیں، تم جلدی سے کھانے کا آرڈر کر کے آ جاؤ۔ اس کے تمام کزن یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عالیہ کچن میں آئی، کچھ پلیٹس نکالی اور اپنے موبائل سے فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا۔ اس نے فریج سے ٹھنڈا جوس نکالا اور جگ میں ڈال دیا۔ وہ سارا سامان ٹرے میں سجا کر لے جانے ہی والی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر یزدان کو کھڑے دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ یزدان سیدھا اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ بڑی خاطرداری ہو رہی ہے، اتنی تواضع تو تم نے کبھی میری نہیں کی تھی۔ وہ غصے اور طنزیہ لہجے میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ عالیہ پیچھے ہٹتے ہٹتے فریج سے جا لگی۔ عالیہ نے ڈر کے مارے اپنا تھوک نکلا۔ یزدان نے گہری اور تنقیدی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ عالیہ نے ایک لمبی سرد آہ بھری، کھڑوس۔ وہ بڑبڑائی اور برتنوں کی ٹرے اٹھا کر دادا جی کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں وہ پہلے سے ہی لوڈو بورڈ کھول کر بیٹھے تھے۔ ہم 4 لوگ ہیں، کیوں نہ ٹیم بنا کر کھیلیں، فاریہ نے تجویز دی۔ عالیہ کچھ سوچنے لگی۔ نہیں یار، یہ مصطفیٰ اور احمد ہم دونوں کو بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی بحث کے بعد طے پایا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، تم اور مصطفیٰ ایک ٹیم اور میں اور احمد دوسری ٹیم، عالیہ نے پرجوش ہو کر کہا۔ اتنے میں یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یزدان نے کھانے کا پارسل آگے بڑھایا جسے مصطفیٰ نے تھام لیا۔ یزدان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میں بھی کھیلوں گا۔ عالیہ نے حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھا، مگر یزدان کی شخصیت کے رعب کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے برگر اور فرائز نکال کر پلیٹ میں سجائے۔ کھیل شروع ہوا تو ماحول یکدم بدل گیا۔ فاریہ، احمد اور عالیہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، جبکہ یزدان بالکل خاموش گہری سوچ میں ڈوبا اپنی گوٹیاں چلا رہا تھا۔ عالیہ نے برگر کا ایک نوالا منہ میں ڈالا اور لوڈو بورڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے حساب لگانے لگی۔ مجھے 2، 6 اور 5 آئے ہیں، عالیہ نے جوش میں کہا۔ نہیں نہیں، 4 تھے، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ 5 تھے ہی نہیں، احمد فوراً بولا۔ ہاں جی، 2، 6 اور 5 آئے ہیں، یزدان نے اس کی بات کی تائید کی۔ ارے نہیں، جھوٹ مت بولیں یزدان بھائی، 4 تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یزدان نے غصے سے اسے گھورا۔ احمد بیچ میں خاموش ہو گیا اور فاریہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو 5 ہی ہوں گے۔ کھیل آگے بڑھا تو یزدان کی چالیں بازی پلٹنے لگی۔ عالیہ نے اپنی گوٹی چلانے کی ضد کی۔ میں نے کہا نا مجھے میری گوٹی چلانے دیں، یہ چالیں میری ہیں، وہ غصے سے بولی۔ یزدان نے اپنی گوٹی اس کے راستے میں رکھ دی۔ میں نے کہا نا یہاں سے نہیں چلے گی، کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، تمہارے پیچھے تو احمد کی گوٹی ہے۔ عالیہ نے غصے سے یزدان کو دیکھا اور پھر فوراً اپنی گوٹی چل دی۔ یزدان نے غصے سے دیکھا، عالیہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فاریہ نے احمد کی طرف، یس احمد اب تم مارو۔ فاریہ کے کہنے پر احمد نے چھکا پھینکا۔ یس، احمد چیخا اور عالیہ کی گوٹی اٹھا کر اسے بند کر دیا۔ یزدان نے سامنے پڑا برگر کا پیس اٹھایا اور اسے اس انداز میں چبایا جیسے وہ برگر نہیں عالیہ کی گردن ہو۔ عالیہ نے اپنی ہنسی دبانے کے لیے ہونٹ کاٹ لیے۔ ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، وہ بڑبڑائی، لیکن یزدان کا رویہ بہت دلچسپ تھا۔ احمد نے پھر بھلا پھینکا اور اب گوٹی وہ یزدان کی گوٹی کے سامنے رکھ چکا تھا۔ احمد کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی، کیونکہ اب وہ یزدان کے سامنے تھا۔ یزدان نے ٹھنڈے انداز میں دانے ہلائے، چھکا آیا اور اس نے تالی بجا کر کہکہا لگایا۔ عالیہ اور یزدان کی آنکھیں ملی۔ یزدان نے احمد کی گوٹی مار دی اور پھر فاریہ کی بھی دونوں گوٹیاں بند کر دیں۔ عالیہ نے شرارت میں اسے فلائنگ کس دی، جس پر کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مصطفیٰ، احمد اور فاریہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ یزدان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، مجھے اب تم لوگوں کے شور کی آواز نہیں سنائی دینی چاہیے۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ شرمندگی اور شرارت کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ باقی تینوں کزن دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور بارش کی دستک اب کھڑکیوں پر سنائی دینے لگی تھی، مگر عالیہ کے ذہن میں یزدان کا وہی سرد اور پراسرار انداز گھوم رہا تھا۔ عالیہ کی آنکھ کھلی، گھر کے تمام فرد سو چکے تھے اور وہ فریش ہوئی اور اپنے دادا کے کمرے میں پہنچی۔ داجی جو کھڑکی کے پاس بیٹھے صبح کی طرح تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اسے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ آؤ میرے بچے آؤ، ان کی آواز میں شفقت تھی۔ عالیہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ گزرا، پھر دادا جی نے بولنا شروع کیا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم رخصتی کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن تمہارے گھر والوں کا، تمہاری پھپھو کا فیصلہ اب اٹل ہے۔ میں تمہاری بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن اس رشتے کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ بس خاموشی سے سنتی رہی۔
اس نے دھیمی آواز میں کہا، دادا جی، مجھے آپ کے یا پھوپھو کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ رخصتی ہو جائے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ عالیہ کے الفاظ ابھی ختم ہی ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور یزدان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ عالیہ نے یزدان کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جس میں سے غصہ اور کچھ انجانے جذبات نظر آئے۔ وہ بغیر کچھ کہے فوراً اپنے دادا سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھ کر نکل گئی۔ دادا جی نے ایک پرسکون سانس لی اور یزدان کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے یزدان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یزدان، یہ میری بیٹی ہے، اسے بہت ناز و نام سے پالا ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یزدان نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ گھر میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف مہمانوں کی آمد و رفت اور موسیقی کی گونج تھی۔ جہاں ایک طرف بچے خوب ہلہ گلا کر رہے تھے، وہیں یزدان کا مزاج دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ تم لوگوں کو سکون نہیں ہے؟ خاموشی سے بیٹھو۔ وہ ڈرائنگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے دھاڑا، ارے بھائی، یہ شادی کا گھر ہے، یہاں شور شرابہ ہی ہوگا، رونا تو نہیں شروع کر دیں گے؟ عالیہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ یزدان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے عالیہ کی طرف بڑھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بولنے لگی ہو عالیہ، جیسے جیسے شادی قریب آ رہی ہے تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ شاید تم نے میرے نرم رویے کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ عالیہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ اپنا سر جھکا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سارا موڈ خراب کر دیا، کھڑوس، وہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ یزدان نے جاتے جاتے پلٹ کر پوچھا۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اسی طریقے سے اپنا منہ بند رکھو اور مجھے شور کی آواز نہیں آنی چاہیے، یزدان نے سختی سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ عالیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اپنی پوری زندگی اس انسان کے ساتھ کیسے گزارے گی جس کے دل میں نرمی کی جگہ صرف سختی اور حکم چلانا ہو۔ السلام علیکم دولہے صاحب، وہاں ایک بھاری گھمبیر آواز گونجی۔ عالیہ اس کو دیکھتے ہی دوڑی اس کے پاس آئی اور فیضان کے گلے لگ گئی۔ یہ منظر یزدان کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ آپ آ گئے، عالیہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ فیضان نے سب کے سامنے عالیہ کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا تو کمرے میں موجود سب لوگوں کے منہ کھولے کے کھلے رہ گئے۔ یزدان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ فیضان نے محبت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کل میری ہلدی کا فنکشن ہے، عالیہ نے جوش سے کہا۔ یزدان وہاں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی ملکیت میں مداخلت کر رہا ہو۔ وہ فیضان کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دینا چاہتا تھا۔ آئے، میں نے آپ کا روم سیٹ کروا دیا ہے۔ وہ یزدان کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئی تھی اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پر؟ یزدان کی کڑکدار آواز پر وہاں موجود فاریہ، مصطفیٰ اور احمد اچھل پڑے۔ وہ یزدان کا غصہ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر ان کی غلطی کیا تھی۔ اٹھو یہاں سے اور اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ یزدان کے حکم پر سب خاموشی سے اٹھ گئے اور وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ گھر کے اندر یزدان کی نظریں عالیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں مگر عالیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ عالیہ تو فیضان بھائی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ فیضان بھائی اس کے لیے کچھ خاص تحفہ خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ دوسرے شہر گئے ہیں۔ یہ سن کر یزدان کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اپنا منہ بند رکھا کرو؟ وہ غصے سے بولا۔ میں تو ویسے ہی بتا رہی تھی، وہ لاپرواہی سے کہتی آگے بڑھی۔ اچھا کدھر گئے ہیں؟ اس نے پوچھا تو فاریہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ میں منہ بند رکھوں، اب خود پوچھ رہے ہیں۔ وہ خود ہی اپنی بات میں پھنس گیا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ میری ہونے والی بیوی ہے، معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ فاریہ مسکرائی۔ شہر سے باہر گئے ہیں، وہ رات کو گھر نہیں آنے والے، وہ وہاں کسی ہوٹل میں رکیں گے۔ یہ سن کر یزدان تیزی سے اپنے کمرے میں گیا اور اپنا موبائل نکالا۔ اس نے ایک تصویر اور کچھ ڈیٹا اپنے خاص جیولر کو بھیجا۔ مجھے اس سے بھی زیادہ مہنگا ہیرا لگا ہوا ہار چاہیے، سمجھے؟ یزدان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایسا ہار بنا کر دو جو صرف ایک پیس ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اس نے فون بند کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فیضان کا تحفہ تو بس ایک دکھاوا ہے، عالیہ کے لیے اصل تحفہ تو میرا ہوگا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جائے گی۔ اور یہ رخصتی بھی میری مرضی سے ہوگی کیونکہ عالیہ صرف میری ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں مجھ سے اچھا گفٹ کون دیتا ہے اسے، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہوا فیضان؟ تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ جیسے ہی فیضان ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہوا، زمینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں خالہ، پوری رات اس لڑکی نے مجھے ایک پل کے لیے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ فیضان نے عالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مصنوعی آہ بھری۔ کبھی ادھر جانا ہے، کبھی ادھر۔ اسے تحفہ دلانے کے لیے لے گیا تھا، لیکن پھر اس کا دل دوسرے شہر جانے کا ہوا تو مجھے اسے پورا شہر گھمانا پڑا۔ عالیہ جو صوفے کے ایک کونے میں نڈھال سی بیٹھی تھی مسکرا کر بولی۔
ماما میں نے بہت ساری تصاویر لی ہیں، میں نے وہاں کے نظارے دیکھے، میں آپ کو سب دکھاتی ہوں۔ وہ زور سے اٹھی اور شاپنگ بیگز اٹھا کر ماں کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ یزدان جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا عالیہ کو دیکھ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا فیضان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر تم یہ یہاں سوچ کر آئے ہو کہ میں خاموش رہوں گا تو تم غلط فہمی میں ہو، یزدان نے سرد لہجے میں کہا۔ فیضان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی۔ کیوں نہ آتا؟ میں عالیہ کو پسند کرتا ہوں، اور جب اس کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ہو رہا ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ اس شادی میں میری شرکت بہت اہم ہے۔ یزدان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یاد رکھو فیضان، اگر تم نے اس شادی میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو۔ فیضان بے خوفی سے مسکرایا۔ گڑبڑ کرنی ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ بہرحال اپنی پسندیدہ عورت کو تو میں اس طریقے سے کسی اور کے پاس نہیں جانے دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ آنکھ دبا کر اٹھ گیا اور اپنی راہ لی۔ فیضان یزدان کے چچا کا بیٹا ضرور تھا، مگر بچپن سے ہی عالیہ کے ساتھ اس کی ایک خاص قربت رہی تھی۔ عالیہ سے غصے میں بھی سنبھال لیتی تھی، لیکن نکاح کے بعد یزدان کا رویہ بدل گیا تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ عالیہ سے پسند کرتی ہے یا نہیں، مگر جب وہ عالیہ کو فیضان کو ترجیح دیتے دیکھتا تو وہ آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ پاگل لڑکی، کیوں اس طریقے سے ساری رات گھر سے باہر رہنا کتنی بری بات ہے۔ زرمینہ بیگم نے غصے سے عالیہ کو ڈانٹا۔ تم نے ایک بار بھی ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا ہو گیا ماما؟ میں اپنی کزن کے ساتھ ہی تو تھی، کوئی پہلی بار تو فیضان بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی۔ جاتی رہتی ہوں، عالیہ لاپرواہی سے بولی۔ ہاں جاتی رہتی ہوگی، لیکن اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم نے سوچا بھی ہے کہ اس کا اثر تمہارے ہونے والے شوہر پر کیا پڑے گا؟ ماں کی بات سن کر عالیہ نے منہ بسور لیا۔ وہ تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے انگارے چبا رہے ہوں۔ عالیہ نے غصے سے بڑبڑا رہی تھی کہ اسی دوران یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ آنٹی مجھے کچھ بات کرنی ہے عالیہ سے، اس کے لہجے میں سختی تھی۔ عالیہ کی زبان کو بریک لگ گئی۔ میں تھکی ہوئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، عالیہ نے جلدی سے کہا اور کمرے سے نکلنے لگی۔ یزدان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی مامی کی طرف دیکھا۔ زرمینہ بیگم اشارہ سمجھ گئی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یزدان نے عالیہ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا، تم نے ایک دفعہ بھی مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ کیا میں مر گیا تھا جو تم اس کے ساتھ چلی گئی؟ عالیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ فضول میں آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے ساتھ ہیں، ہم دونوں اچھے دوست ہیں۔ پہلے کی بات الگ تھی عالیہ، لیکن اب کی بات بالکل الگ ہے۔ یزدان غصے سے دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں عالیہ کے لیے ایک عجیب سی ملکیت کی تڑپ تھی۔ اب سے اس سے دور رہنا۔ وہ غصے سے اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ سے جاتا دیکھ کر حیرت اور خوف کے عالم میں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یزدان کا یہ بدلا ہوا روپ کیا رنگ لائے گا۔ باغیچے کو گیندے کے پھولوں اور روشن کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، ہر طرف ہنسی مذاق، گانوں کی گونج تھی۔ عالیہ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے روایات کے برعکس یزدان کو بھی اس کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھنا پڑا۔ یزدان کی نظریں اسٹیج کے نیچے کھڑے فیضان پر جمی تھیں، جو مسلسل عالیہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی فیضان اسٹیج کے قریب آیا، اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ عالیہ کی طرف بڑھتے ہوئے یزدان کے کوٹ پر ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک انڈیل دی۔ یزدان غصے سے چیختا ہوا اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اندھے ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس کی دھاڑ سے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مہمان حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا یزدان؟ بچہ ہے، غلطی سے گر کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے اسے غصے سے گھورا۔ یزدان خاموش تو ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ فاریہ فوراً ٹیشو لے کر آئی۔ آئیں یزدان، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں۔ یزدان غصے میں اسٹیج سے نیچے اترا، لیکن جیسے ہی اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ فیضان عالیہ کے ساتھ بیٹھا اسے مہندی لگا رہا تھا۔ عالیہ نے بھی شرارت میں فیضان کے ہاتھ پر مہندی لگائی اور پھر تیل کی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر انڈیل دی۔ فیضان کھلکھلا کر ہنسا اور اٹھ کر یزدان کو دیکھا، پھر آنکھ مل کر وہاں سے چلا گیا۔ یزدان واپس آیا اور عالیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، اب اس سے کیا ہوا؟ عالیہ نے اسے نظر انداز کر دیا اور مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہندی کی رسم ختم ہونے کے بعد عالیہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ سامنے فیضان کھڑا تھا۔ عالیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ فیضان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ کہتی یا فیضان اس کا ہاتھ تھامتا، یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ فیضان، تم عالیہ کے کمرے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، یزدان نے فیضان کا ہاتھ چٹکتے ہوئے کہا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عالیہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔
کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی حرکتیں؟ یزدان غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تم مسلسل اس کے ساتھ چپک رہی ہو، میری ہونے والی بیوی کسی اور کے ساتھ، کیا مجھے برا نہیں لگے گا؟ مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نرم پڑا۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ اس نے عالیہ کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے قریب کیا۔ عالیہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ یزدان نے عالیہ کے ہاتھ پر لگی مہندی کو ناک کے قریب کر کے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارنا چاہتا ہو۔ اس نے عالیہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کل پورے حق سے میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ وہ عالیہ کے گالوں پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ سحر زدہ سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی تھی اور پھر سر جھٹک کر واش روم میں بند ہوئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو گھر میں بارات کی آمد کا شور اٹھا۔ عالیہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا بھاری لہنگا، ہاتھوں میں مہندی اور چہرے پر شرم و حیا کی سرخی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک فیضان کمرے میں داخل ہوا۔ عالیہ مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو عالیہ۔ فیضان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ عالیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ فیضان نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ چلو وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ عالیہ بغیر سوچے سمجھے فیضان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ کی طرف بھاگی، نہیں! یزدان کی چیخ ہال میں گونجی۔ وہ ہوش میں آیا۔ وہ تو اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ یہ تو صرف ایک خواب تھا۔ یزدان کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مہمان اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ درست کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے لب بھینچے اور فیضان کو ڈھونڈنے لگا۔ فیضان کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ فاریہ نے حیرت سے دیکھا اور ہال کے دروازے پر اشارہ کیا۔ فیضان باہر کی طرف جا رہا تھا۔ فاریہ، اسے فوراً میرے پاس بلاؤ۔ یزدان نے دانت پیستے ہوئے حکم دیا۔ یزدان کے حکم پر عالیہ نے منہ بسورتے ہوئے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور پھر اپنی نظریں فیضان کی طرف موڑ لیں۔ وہ فیضان کے قریب گئی اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس پر فیضان مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ہاں بھائی، خیر تو ہے؟ آج دشمن نے خود مجھے اپنے پاس بلا لیا؟ فیضان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ یزدان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دیکھو فیضان، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ڈرامہ بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر تم نے اس شادی میں کوئی گڑبڑ کی تو میں… یزدان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی، کیونکہ عالیہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی یزدان کی نگاہیں ٹھہر گئیں۔ سرخ لوسی لباس میں ملبوس، زیورات سے سجی عالیہ آج کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں ایک انکہی چمک تھی۔ فیضان آگے بڑھا اور عالیہ کے استقبال کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کر فیضان کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ فیضان اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ یزدان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک غصیلی نظر عالیہ کو دیکھتے ہوئے فیضان کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ عالیہ کی طرف پھیلا دیا۔ عالیہ نے بغیر کسی تردد کے یزدان کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج پر جا کر بیٹھ گئی۔ یزدان اس دوران عالیہ کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھامے بیٹھا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ فیضان ابھی اسے وہاں سے چھین کر لے جائے گا۔ فیضان جو نیچے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، یزدان کی اس حالت پر دل ہی دل میں لطف اندوز ہو رہا تھا اور نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ کتنا تنگ کیا ہے تم نے اسے؟ فاریہ نے فیضان کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ فیضان مسکرا کر بولا، ارے بیگم، ابھی تو میں نے اسے مزید تنگ کرنا تھا، لیکن نہ جانے اس یزدان کو کون سے کیڑے نے کاٹا ہے کہ یہ مجھ سے اتنا جیلس محسوس کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ عالیہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے اور وہ مجھے اپنے سگے بھائی کا درجہ دیتی ہے، اسی وجہ سے وہ میرے اتنے قریب ہیں، مگر یزدان کی انا اسے یہ سمجھنے نہیں دے رہی۔ فاریہ نے شرارت سے پوچھا، اور کیا تم نے اسے یہ بھی بتایا کہ میرا اور تمہارا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے؟ فیضان نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، عالیہ کو تو یہ بات پتہ ہے، لیکن میں تو اسے مزید تنگ کرنے کے لیے سب کر رہا ہوں، اور دیکھو وہ کیسے تل ملا رہا ہے۔ وہ مسکرایا اور یزدان کی طرف دیکھا جو اب بھی عالیہ کا ہاتھ تھامے غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دیکھو، وہ شیر کی طرح دھاڑنے والا انسان آج اپنی ہی بیوی کے پاس کتنی بے بسی سے بیٹھا ہے۔ فاریہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ارے بھائی، وہ تو اس کی محبت ہے جو اس نے کبھی زبان سے ظاہر نہیں کی۔ فاریہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا جی، آپ کو بڑا پتہ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو بھی مجھ سے بے انتہا محبت ہوگی، کیونکہ آپ نے بھی تو کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ فیضان کے اس سوال پر فاریہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو میری محبت اب آپ کے لیے فضول ہے؟ فیضان کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی فیضان نے قدم اسٹیج کی طرف بڑھائے، یزدان کی گرفت عالیہ کے ہاتھ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ عالیہ کو کچھ درد محسوس ہوا
تو اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ اس کی تکلیف پر یزدان نے اس کی طرف دیکھا اور فوراً اپنا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عالیہ نے ایک نظر یزدان کے چہرے پر ڈالی، پھر خاموشی سے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتار کر اپنے پرس میں رکھ دی اور پوری قوت سے یزدان کا ہاتھ تھام لیا۔ او ہو، آج تو پورے حق کے ساتھ ہاتھ تھاما جا رہا ہے، فیضان نے عالیہ کے قریب آ کر چھیڑتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں تو ظاہر ہے شوہر ہے میرا بھائی۔ عالیہ کے منہ سے بھائی کا لفظ سن کر یزدان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ فیضان نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے مجھے بھائی مان لیا ہے، اور تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں، میرا فاریہ سے نکاح ہو چکا ہے، سو اب کمفرٹیبل ہو جاؤ، آج کے دن اپنی شکل تو سدھار لو۔ یزدان فیضان کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اسی دوران زرمینہ بیگم سٹیج پر آ گئیں۔ یزدان اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ کوئی اس کے اور عالیہ کے درمیان حائل نہیں ہے۔ وہ اب نرمی سے عالیہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر میں فوٹو شوٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ اب رخصتی کی باری تھی۔ ہال کے دروازے پر عالیہ کے والدین موجود تھے۔ وہ باری باری اپنے ماں باپ کے سینے سے لگی اور رو دی۔ پھر اس نے فیضان کی طرف دیکھا۔ فیضان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میرے ساتھ لگ کر رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فارمیلٹیز نہ کرو، کیونکہ تم تو میرے قریب ہی رہنے والی ہو، فیضان نے شرارت سے کہا۔ تو یزدان نے اسے ایک تیکھی نظر سے نوازا۔ فیضان دانت نکال کر ہال سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ پیچھے مڑا اور بولا، اور ہاں، میری اور فاریہ کی رخصتی کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ اب تو اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عالیہ اور یزدان کے بچوں کی شادی میں بھی میں بنا رخصتی کے ہی جاؤں۔ اس کی بات پر پورے ہال میں کہا گونج اٹھا۔ فاریہ شرم سے سرخ ہو گئی اور اپنی ماں کے پلو میں منہ چھپا لیا۔ عالیہ کو اب رخصت کیا جا رہا تھا۔ دعاؤں اور قرآن کے سائے میں وہ یزدان کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی۔ یزدان نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور عالیہ کو آرام سے بٹھایا۔ جب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اس نے اپنا ہاتھ عالیہ کی طرف بڑھایا۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی یزدان نے نرم لہجے میں کہا، میں آج کھل کر کہہ سکتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ سچ ہے کہ میں تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں کبھی رونا بھی آئے تو بس میرے کندھے پر سر رکھ کر رو لیا کرو، سمجھ میں آئی بات؟ یزدان نے جھک کر عالیہ کے ہاتھ پر ایک لمبا بوسہ دیا۔ عالیہ مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کی تاریکی میں ستاروں کی جھلملاہٹ اس کی زندگی کے نئے اور خوشگوار سفر کا آغاز بتا رہی تھی۔ اس کہانی میں محبت، غلط فہمی، انا، اعتماد اور خاندانی رشتوں کی خوبصورت جھلک ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ عالیہ ایک زندہ دل، شوخ مگر قدرے ضدی لڑکی ہے جو اپنے خوابوں اور اپنی پسند کے ساتھ جینا چاہتی ہے، جبکہ یزدان بظاہر سخت مزاج، کمگور روبدار انسان ہے، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے گہری محبت اور اپنائیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تاہم اس کا حد سے زیادہ غصہ، حکم چلانے کی عادت اور اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پانا کئی بار غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے، جبکہ عالیہ کی بے فکری اور بعض مواقع پر دوسروں کے جذبات سے لا علمی بھی حالات کو مزید الجھا دیتی ہے۔ دوسری طرف فیضان کا کردار کہانی میں ہلکے پھلکے مزاح اور دلچسپ موڑ پیدا کرتا ہے، اور آخر میں تمام غلط فہمیاں دور کر کے ثابت کرتا ہے کہ ہر قریبی رشتہ محبت کا نہیں بلکہ اعتماد اور خلوص کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ محبت صرف اپنے حق کا نام نہیں بلکہ اعتماد، احترام، صبر اور کھلے دل سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے۔ جب رشتوں میں گفتگو کی جگہ خاموشی اور اعتماد کی جگہ شک لے لے تو دل قریب ہو کر بھی دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب محبت کے ساتھ یقین، عزت اور اخلاص شامل ہو جائے تو ہر غلط فہمی ختم ہو سکتی ہے اور ہر رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔